السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مغل شہنشاہ جہانگیر کے 5 بیٹے تھے: خسرو مرزا، پرویز مرزا، شاہ جہاں مرزا، شہریار مرزا اور جہاندار مرزا۔ شہزادہ شہریار چوتھا بیٹا تھا اور شاہ جہاں تیسرا۔ ملکہ نور جہاں نے جہانگیر سے دوسری شادی کی تھی۔ شیر افغن خان اس کا پہلا خاوند تھا۔ اس سے اس کی بیٹی تھی مہر النساء بیگم۔ نور جہاں اپنی بیٹی کی شادی شہریار سے کرنا چاہتی تھی اور اس کی خواہش تھی کہ شہریار شادی کے بعد ہندوستان کا بادشاہ بن جائے۔ جہانگیر اپنی بیگم نور جہاں کے زیر اثر تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ جہانگیر کہا کرتا تھا، میرے لیے ایک جام، ایک پارچہ گوشت اور نور جہاں کا ایک دیدار کافی ہے۔ لیکن ملکہ کے تمام تر اثر کے باوجود شہنشاہ شہریار کے بجائے شاہ جہاں کو بادشاہ بنانا چاہتا تھا۔ ملکہ اور بادشاہ کے درمیان رسا کشی شروع ہو گئی۔ ملکہ بار بار کہتی تھی اور بادشاہ بار بار ٹال جاتا تھا، لیکن یہ سلسلہ زیادہ دنوں تک نہیں جاری رہ سکا۔ ایک دن فیصلے کی گھڑی آ گئی۔ ملکہ نے بادشاہ سے سیدھا سیدھا پوچھ لیا، آپ شہریار کو ولی عہد بنائیں گے یا نہیں؟ مجھے صاف جواب چاہیے۔ بادشاہ پھنس گیا۔ وہ تھوڑی دیر سوچتا رہا اور پھر آہستہ سے بولا، ہم یہ فیصلہ دونوں شہزادوں پر چھوڑتے ہیں۔ ہم دونوں کو بلاتے ہیں، میں دونوں سے ایک سوال کروں گا اور جس کا جواب اچھا ہوگا ہم اسے ہندوستان کا بادشاہ نامزد کر دیں گے۔ ملکہ مان گئی۔ بادشاہ نے دونوں شہزادوں کو طلب کیا اور سامنے کھڑا کر دیا۔ شہزادے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہو گئے۔ بادشاہ نے دونوں سے صرف ایک سوال کیا، ہم اگر آپ کو ہندوستان کا بادشاہ بنا دیں تو آپ اس ملک کی کس طرح حفاظت کریں گے؟ بادشاہ نے دونوں کو سوچنے کے لیے ایک منٹ دیا۔ 1 منٹ بعد شہزادہ شہریار بولا، ابا حضور، آپ نے اگر مجھے یہ ذمہ داری سونپی تو میں ماں کی طرح ہندوستان کی خدمت کروں گا۔ بادشاہ نے سنا اور سر ہلا کر پوچھا، شہزادہ حضور، ماں کی طرح کیوں؟ باپ یا بچے کی طرح کیوں نہیں؟ شہزادے نے فوراً جواب دیا، ماں ہمیں جنم بھی دیتی ہے، ہماری حفاظت بھی کرتی ہے اور ہماری پرورش بھی۔ یہ نہ ہو تو ہم پیدا ہوں اور نہ پل کر جوان ہوں۔ ماں اللہ کی نظر میں بھی مقدس ترین ہستی ہے۔ اللہ نے اس کے پاؤں میں جنت رکھی ہے اور برے سے برا انسان بھی جنت کو اپنے ہاتھوں سے نہیں جانے دیتا۔ چنانچہ میں سعادت مند بیٹی کی طرح اپنے ملک کو ماں سمجھ کر اس کی خدمت کروں گا۔ بادشاہ نے اس کے بعد شاہ جہاں کی طرف مڑا اور اس سے پوچھا، اور شہزادہ حضور، اگر آپ کو یہ ذمہ داری سونپی جائے تو آپ کیا کریں گے؟ شاہ جہاں نے ادب سے عرض کیا، ذل الہی، میں اس ملک کی خدمت نہیں کروں گا، میں اس سے محبوب کی طرح محبت کروں گا۔ یہ جواب سن کر بادشاہ، ملکہ اور شہریار تینوں حیران رہ گئے اور انہوں نے شاہ جہاں سے پوچھا، ہم آپ کا مطلب نہیں سمجھے۔ شاہ جہاں نے جواب دیا، حضور، ماں سے محبت مسلمہ ہے، لیکن آج تک کسی بیٹے نے اپنی ماں کے لیے جان نہیں دی۔ دنیا میں صرف محبوبہ وہ رشتہ ہے جس کے لیے لوگ جان دیتے بھی ہیں اور جان لیتے بھی ہیں، اور میں اس ملک کو اپنی محبوبہ سمجھوں گا اور محبوب کی طرح اس سے عشق کروں گا، اور مجھے اگر اس عشق کے لیے جان لینی پڑی تو میں لوں گا، اور مجھے اگر اپنی جان دینی پڑی تو میں وہ بھی دوں گا۔ یہ جواب سن کر بادشاہ کے منہ سے کہکا نکل گیا۔ اس نے ملکہ نور جہاں کی طرف دیکھا اور ملکہ نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ جہانگیر 28 اکتوبر 1627 کو انتقال کر گیا اور شاہ جہاں نے تخت سنبھال لیا۔ وہ 30 سال ہندوستان کا بادشاہ رہا۔ یہ 30 سال ہندوستان کی تاریخ کے شاندار ترین سال تھے۔ آپ کو آج ہندوستان میں مغلوں کی جتنی نشانیاں ملتی ہیں وہ سب ان 30 برس میں تخلیق ہوئیں، اور ان کے پیچھے شاہ جہاں کا دماغ اور جذبہ تھا۔ آپ تاج محل دیکھ لیجئے، یہ دنیا کی 7 عجوبوں میں شامل ہے۔ یہ ہندوستان میں گنبد والی پہلی عمارت تھی۔ شاہ جہاں نے اس کے لیے اٹلی، ترکی اور ایران سے ایکسپرٹس منگوائے اور اس دور میں 32 ملین ہندوستانی روپے خرچ ہوئے۔ تاج محل اس زمانے میں دنیا کی مہنگی ترین عمارت تھی۔ آپ دلی کا لال قلعہ دیکھ لیجئے، یہ آج عالمی سطح پر بھارت کی نشانی ہے۔ یہ قلعہ بھی شاہ جہاں نے بنوایا۔ لاہور قلعے کی موتی مسجد تعمیر کا عظیم معجزہ ہے۔
آپ اس کے اندر جا کر دیکھیں، یہ چھوٹی سی مسجد آپ کی روح کا حصہ بن جائے گی۔ یہ شاہ جہاں نے بنوائی تھی۔ لاہور قلعے کی بیرونی دیوار اور شیش محل بھی شاہ جہاں نے بنوایا تھا۔ شاہ جہاں نے شیش محل کی جگہ سونے کا محل بنوایا تھا۔ ملکہ ممتاز محل کو پتہ چلا تو اس نے کہا، بادشاہ سلامت، سونے کے محل تو پوری دنیا میں ہیں، آپ اگر مجھ سے واقعی محبت کرتے ہیں تو آپ مجھے ستاروں کا محل بنا کر دیں۔ بادشاہ نے حکم دیا، سونے کا محل گرا دیا جائے۔ محل گرا دیا گیا۔ بادشاہ نے اس کے بعد شیش محل کی ڈرائنگ بھجوائی اور شیش محل بن گیا۔ آپ کسی دن رات کے وقت شیش محل جائیں، چھوٹی سی ٹارچ جلائیں اور اس کے بعد ستاروں کو زمین پر اترتے ہوئے دیکھیں۔ آپ لاہور کی مسجد وزیر خان دیکھیں، دلی کا قطب مینار دیکھیں۔ یہ مینار قطب الدین ایبک نے بنوایا تھا، لیکن اس کی توسیع اور مضبوطی کا کام شاہ جہاں نے کرایا۔ آپ سری نگر اور لاہور کے شالیمار گارڈن دیکھ لیں، آپ دلی کی جامع مسجد دیکھ لیں، آپ تخت و طاؤس کو بھی لے لیجئے۔ یہ تخت بھی شاہ جہاں نے 1635 میں بنایا تھا اور اس پر سونا اور قیمتی ہیرے جواہرات لگے تھے۔ آپ کوہ نور ہیرے کو لے لیجئے، یہ ہیرا بھی شاہ جہاں نے حاصل کیا تھا اور اپنے تاج میں لگوایا تھا۔ آپ ٹھٹھا کی شاہ جہاں مسجد کو بھی دیکھ لیجئے، یہ دنیا کی واحد عمارت ہے جس میں 93 گنبد ہیں۔ غرض آپ ہندوستان کی کسی بھی شاندار عمارت کی تاریخ کھود کر دیکھ لیں، آپ کو اس کے پیچھے شاہ جہاں ملے گا۔ شاہ جہاں کی محبت صرف یہاں تک محدود نہیں تھی، بلکہ آپ مغل آرٹ، مغل آرکیٹیکچر، مغل میوزک اور مغل لٹریچر پر بھی لے لیجئے۔ یہ سارے فن شاہ جہاں کے دور میں پروان چڑھے اور اسی کے زمانے میں نقطہ کمال تک پہنچے۔ چنانچہ شاہ جہاں نے جہانگیر سے جو کہا تھا وہ کر دکھایا۔ اس نے ملک سے واقعی محبوبہ کی طرح محبت کی۔ اس نے ثابت کر دیا، ملکوں کو وہی لوگ بناتے ہیں جو ملکوں سے محبوب کی طرح محبت کرتے ہیں۔ آپ آرٹ کو دیکھ لیجئے، ادب، شاعری، تصوف، آپ کو ہر بڑا فنکار محبت کی کوکھ سے جنم لیتا نظر آئے گا۔ شاعر صرف شاعر ہوتا ہے، محبت آتی ہے اور عام شاعر عظیم ہو جاتا ہے۔ دکاندار صرف دکاندار اور کھلاڑی صرف کھلاڑی ہوتا ہے۔ محبت ڈنگ مارتی ہے اور پرچون کا دکاندار، بزنس مین اور عام کھلاڑی بین الاقوامی بن جاتا ہے۔ انسان 28 جذبے کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ ان 28 جذبوں میں صرف محبت میں ایٹمی طاقت ہے۔ یہ انسان کو اندر اور باہر سے جلا کر کندن بنا دیتی ہے۔ چنانچہ میرے پاس جب بھی کوئی کامیابی یا ترقی کا نسخہ لینے آتا ہے تو میں اسے شاہ جہاں کا یہ واقعہ سناتی ہوں اور اسے کہتی ہوں، تم جتنا بھی وقت اپنی محبوبہ یا محبوب کو دیتے ہو، تم اس سے زیادہ وقت اپنے مقصد کو دے دو۔ تم جتنی محبت کسی دوسرے سے کرتے ہو، تم اس سے زیادہ محبت اپنے ارادے سے کر لو۔ تم چند برس میں وہاں پہنچ جاؤ گے جس کا تم نے تصور بھی نہیں کیا۔ تم بس ایک دفعہ شاہ جہاں بن جاؤ اور اس کے بعد تم تماشا دیکھو، تم دنیا کو حیران کر دو گے۔ خواہش اور ارادے میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ میں یہ چاہتی ہوں اور میں یہ کر رہی ہوں، آپ دونوں میں زمین آسمان کا فرق دیکھیے۔ میں کر رہی ہوں ارادہ ہے اور میں چاہتی ہوں خواہش ہے۔ ترقی اور کامیابی ارادے سے ملتی ہے، خواہش سے نہیں، اور ارادے محبت سے جنم لیتے ہیں۔ آپ اپنے ارادے سے جتنی محبت کرتے جاتے ہیں، آپ کا ارادہ اتنا ہی پختہ ہوتا جاتا ہے، آپ اپنے گول کے قریب ہوتے جاتے ہیں۔ چنانچہ آپ اپنے گول سے محبت کریں، آپ پار لگ جائیں گے۔ اس طرح کی اور دلچسپ کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ سٹوری اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ۔